والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين على الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول نجات کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑے ہی پیارے انداز میں یوں عرض کرتے ہیں کہ فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ اور آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں کہ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہوں گوائے کیوں، چین کہوں گوائے کیوں۔ اور یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں۔ اور کہتے ہیں دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب چھاؤنی حشر ہی
آ نہ جائے کیوں، حشر ہی نہ آ جائے کیوں۔ اور آگے بڑھ کر بڑے مزے میں کہتے ہیں اور جس کو یہ نعمتیں میسر آ جاتی ہے پھر ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بڑا ہی انہیں مزہ دیتا ہے۔ امام کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور آخر میں عرض کرتے ہیں ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے 15ویں شعبان المعظم شریف کے حوالے سے اگر آپ دیکھنے جائیں تو یہ اس لحاظ سے ہمارا یہ آخری جمعہ ہے سال بھر کا۔ اس کے بعد جو جمعہ شریف آئے گا وہ نامہ اعمال جو فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں سال بھر کے، اس حساب سے وہ پہلا جمعہ ہوگا۔ اللہ کرے ہماری یہ شعبان المعظم شریف کے اس آخری جمعۃ المبارکہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جب ہمارا نامہ اعمال سمیٹا جا رہا ہو اور بند کیا جائے تو اس وقت اللہ رب العزت ہم سب کے نامہ اعمال پر سعادت مندی کی مہر ثبت فرما دیں۔ چند باتیں ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے اور شب برات جسے ہم کہتے ہیں اس حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عظیم الشان رات کی برکتوں سے بہرہ ور فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ تو اسلامی سال کے اعتبار سے اگر آپ یہ ماہ مبارک کو دیکھنے جائیں تو یہ 8واں مہینہ ہے جسے ہم اور آپ ماہ شعبان المعظم شریف کا نام دیتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کو شعبان کیوں کہتے ہیں اس کے بڑے وجوہات ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَإِنَّمَا سُمِّيَ شَعْبَانَ لِأَنَّهُ تَشْعَبُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ لِلصَّائِمِ حَتَّى يَدْخُلُ الْجَنَّةِ۔ فرمایا اس ماہ مبارک کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ روزے دار کے لیے اس میں خیر کثیر تقسیم کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں بڑی وسعت کے ساتھ خیر کثیر سے بندوں کو نوازا جاتا ہے اور روزے داروں کے لیے یہ انعام پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی ماہ مبارک میں خیر کثیر یعنی رزق تقسیم ہوتا ہے، خاص کر کے بڑی رات کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ اسی رات میں سال بھر میں جو ملنے والا ہوتا ہے نا وہ سارا اسی میں درج ہو جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ شعبان کے روزے شریف رحمت و برکت لاتے ہیں، اور اسی کی ضمن میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم شریف کی برکتیں رفعتیں اور اس کی شان بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان بین رجب وشہر رمضان یفضل الناس عنہ یرفع فیہ اعمال العباد فاحب الا یرفع عملی الا وانا صائم۔ فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی شان سے غافل ہیں
اس مہینے میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ شعبان المعظم شریف کی عظمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو تھی وہ اس سے اندازہ لگ سکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اس سے بڑھ کر شعبان المعظم کے لیے اور کیا خوبی اور رفعت ہو سکتی ہے کہ جس کو حضور نے اپنی طرف منسوب فرما لیا ہو۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، خاندان سب سے افضل کون ہے؟ اہل بیت کا، کیونکہ وہ رسول اللہ کی طرف منسوب ہیں۔ قرآن افضل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ اسی طرح مکہ اور مدینہ افضل کیوں ہیں؟ ایک جگہ رسول اللہ کی ولادت ہے، ایک جگہ رسول اللہ کی ہجرت اور مسکن ہے۔ پتہ یہ چلا کائنات میں جو بھی چیز رسول اللہ کی طرف منسوب ہو جائے گی، حد تو یہ ہے کہ ہم پاپیوں کا کوئی گنتی اور شمار نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن حضور کی امت کو خیر امت کیوں کہتا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جس کو بھی حضور سے نسبت ہے وہ خیر ہے، وہ بڑی بلندی اور رفعت والی ہے۔ تو اسی ماہ مبارک کا خاص نام لے کر حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اس کی کیسی قدر کرنی چاہیے، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے ہم رسول اللہ کے بیٹوں کی قدر کرتے ہیں، جیسے اللہ کی کتاب کی ہم قدر کرتے ہیں، ماہ رمضان شریف کی قدر کرتے ہیں، اس طرح بہت ساری چیزیں جس کو ہم اور آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسے ہی اس ماہ مبارک اور بالخصوص شب برات، اس کو ہمیں اتنی اہمیت دینی چاہیے۔ آج کل دیوبندی وہابی اس پر تلے ہوئے ہیں، وہابڑے جس کو کہتے ہیں نا 24 نمبر، یہ کہتے ہیں کہ شب برات میں یہ قبرستان جانا نہیں، یہ بس ایک بار ہوا لیا تو وہ عمر بھر کے لیے کافی ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس پہ چلا رہے ہیں اور اس پہ مطلب اتنی جسارت وہ کر چکے ہیں کہ آج تک ہمارے بزرگوں نے تو بڑے جوابات دیے اور آج بھی دے رہے ہیں، لیکن اب ہم سنیوں کو بیدار ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن ہماری بخشش اور مغفرت کے ذرائع جو ہے نا اس کو کھود کر وہ نیست و نابود کرنے جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ بس گاڑیاں لے کے کھانے پینے میں مشغول ہیں۔ یعنی پوری رات مطلب گشت کرتے ہیں لوگ، اور افسوس ہے کہ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اگر ہم اور آپ ہوش کے ناخن نہیں لیتے نا تو ہمیں پھر کسی اور چیز کا انتظار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت بڑی غیرت والا ہے، اور اس کی غیرت سے جو ٹکرا جاتا ہے نا تو پھر وہ بڑا انتقام، اس کی شان یہ ہے کہ وہ پھر اتنا نیست و نابود کر دیتا کہ پھر دنیا نام لینے والی نہیں رہتی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں بڑی کثرت کے ساتھ، زیادہ نہ صحیح، آپ یقیناً کام دندے والے ہیں نوافل روزے، لیکن اللہ اگر توفیق دیں تو ضرور اس مہینے میں کچھ نہ کچھ روزے رکھ لیا کریں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر ایک روزہ بھی آپ سے بن سکتا ہے نا تو آپ ایک روزہ بھی ضرور رکھ لیا کریں، اس لیے کہ اس کی بڑی برکتیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ حضور سیدی سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ماہ مبارک کے نام کے حروف کے اعتبار سے اس کی فضیلت یوں بیان فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں آپ کہ شعبان میں 5 حروف ہیں، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، شین اس سے مراد شرف ہے، یعنی بندوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مشرف ہونا۔ تو اب یہ شین کا ایک مفہوم آپ نے پیش کیا۔ دوسرا نمبر ارشاد فرمایا عین، اس سے مراد علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مرتبوں کو بلند فرما دیتا ہے، یہ دوسرے حرف کا مفہوم پیش کیا۔ تیسرا ارشاد فرمایا با، اس سے مراد بھلائی ہے، یعنی اس کی عبادت سے بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا الف، اس سے مراد الفت ہے، اس ماہ میں عبادت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ الفت اور محبت فرماتا ہے۔ اور نون سے مراد فرماتے ہیں نور ہے، یعنی اس ماہ کی فضیلت حاصل کرنے والے نورانیت حاصل کریں گے۔ یہ 5 حروف کی جو ہے ایک معنی بیان کر کے اپنے لوگوں کو ماہ شعبان المعظم کی عظمتیں اور برکتیں ارشاد فرمائی۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اب قریب ہی میں وہ عظیم الشان رات آنے والی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں،
یعنی اس میں اتنی بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے ارشاد فرمائی. اور وہ قبیلہ جس میں اتنے ریوڑ ہوتے تھے اور اتنی زیادہ بکریاں اور مطلب بھیڑ وغیرہ ہوتی تھی کہ بڑے بڑی پہاڑیاں اس سے مطلب پور ہو جاتی تھی اور ان کا بڑا نام تھا. تو حضور نے ان بکریوں کے بالوں سے مثال دے کر ارشاد فرمائی کہ اس رات میں اتنی بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے. آج ہم اور آپ دیکھ لیں سالوں سے شب برات آ رہی ہے جا رہی ہے آ رہی ہے جا رہی ہے. کم و بیش اگر آپ 30 سال کے ہیں تو اگر سمجھداری سمجھ لیں 7 سال سے اگر آپ کو مل گئی ہے اور 10 سال سے گن لیں تو 20 شب برات آپ کی زندگی میں گئی ہے. اگر آپ 40 سال کے ہیں اگر آپ 20 کو نکال دیں تو 20 تو آپ کے اندر بھی گئی ہے. اگر آپ 50 سال کے ہیں تو 30 شب برات آپ نے بھی دیکھی ہے. اگر آپ 60 سال کے ہو چکے ہیں تو 40 شب برات آپ نے دیکھ لی ہے. لیکن اگر آج تک توبہ کی توفیق نہیں ملی نا تو یوں سمجھ لے آپ نے شب برات دیکھی ہی نہیں ہے. ہاں یہ دھوکہ ہے, اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے, اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ ہے. ہم بڑی رات کو کرتے کیا ہے؟ نعت شریف ہوئی, بیان ہوئی, صلاۃ السلام ہوئے, دعا ہوئے, ذکر ہوا, یہ ہو گیا. اب اس رات میں خوب رو لیے, توبہ کر لی. اب توبہ کے دوسرے دن یعنی جس رات ہم نے توبہ کی اسی رات میں ہم نے فجر چھوڑ دی. مجھے بتاؤ یہ توبہ ہوئی؟ یہ دھوکہ ہے. ہم ہر شب برات سے پہلے داڑھی منڈاتے رہے, رات میں توبہ کی کہ اللہ گناہ نہیں کریں گے. دوسرے دن ہم نے اگر اس طرح پھیر لیا تو بتاؤ یہ توبہ ہوئی؟ اب بولو نا بھائی, میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں خالی کہ آپ نے جتنی شب براتیں گزاری ہے نا وہ گزاری نہیں ہے, آپ آئے ہی نہیں ہے. ارے بھائی توبہ نہیں ملی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ نے شب براتیں نہیں گزاری. جس کی شب برات گزرتی ہے نا تو پھر اسی رات میں اللہ کی توفیق سے اسے ایسی توبہ نصیب ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جاتی ہے. اس کو توبہ کہتے ہیں. ورنہ یہ ڈھونگ ہو سکتی ہے, دھوکہ ہو سکتا ہے. اللہ اس کے رسول کے سامنے ہم صرف مذاق کر رہے ہیں. جیسے میں آپ کو خالی ایگزامپل دیتا ہوں کہ بھائی آپ سے میرا کوئی وعدہ ہو گیا یا آپ نے مجھ سے کوئی وعدہ کر لیا اور جیسے آپ مکر گئے, اب میں 10 آدمیوں کو بتاؤں گا نا کس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ مکر گیا, یعنی دھوکہ دیا. اسی طرح آپ سے کسی نے وعدہ کر لیا تھا, آپ 20 جگہ بتائیں گے کہ اس نے وعدہ کیا تھا اور یہ ہوا. ہو سکتا ہے نا بھائی, فطری تقاضا ہے, آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. جیسے کل کی بات بتاؤں, میں شکل بیگ کے یہاں کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا, یہ میری کمزوری ہے, میں نہیں گیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنے لوگ اس امید کے ساتھ آئے ہوں گے تو ان کو تقریر میری سننے نہیں ملی اور نہ مجھے ان کا دیکھنا نصیب ہوا. تو ہوتا ہے ایسا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں جا پاتا. تو جیسے آپ کو تکلیف ہے نا, آپ کو اذیت ہوتی ہے نا, آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ بڑی راتوں میں اتنی شرح و بست کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے, توبہ کرتے ہیں اور دوسرے دن سے وہی حالت ہے کہ 3 نمازی تو 3 نمازی, چوتھا کوئی نمازی نہیں. تو شب برات کہاں گئی؟ یہ سب ہم اور آپ ڈھونگ کر رہے ہیں, اللہ اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. توبہ کرو, سچی توبہ کرو, ورنہ یہ دن رات جو ہے نا, حضرت علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ راتوں کو ٹال مٹول پر ڈال رکھا ہے. یعنی کل نے انہیں اتنا مٹا دیا کہ اب کوئی رات میں وہ توبہ کر ہی نہیں سک رہے ہیں. آج ہم سب دیکھ لیں نا, اپنے آپ کو دیکھ لیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنے خود ساتھ میں, ہم میں سے کوئی سچی توبہ نہیں کرتا, صحیح بتا رہا ہوں, صرف ڈھونگ کر رہے ہیں. اگر آپ 5 وقت کی پڑھ نہیں سکتے تو یہ آپ کی توبہ نہیں ہے, یہ ڈھونگ ہے. اگر آپ ماہ رمضان کی سچی نیت نہیں کر رہے تو آپ دھوکے میں. آپ اگر فرائض علوم کے معاملات میں اگر اشتراک نہیں ہو رہے تو آپ دھوکے میں. قیامت کے دن جن معاملات کے حوالے سے سوال ہوں گے, اگر آپ اس کی فکر میں نہیں ہیں تو آپ دھوکے میں. رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن 5 سوال ایسے ہوں گے کہ بغیر ان جوابات کے, یعنی سوال کے جوابات کے, ایک بھی بندہ اپنا پیر نہیں ہٹا سکے گا. آج ہم نے ان 5 سوال کو کیا تیاری کر لی ہے. اللہ خود ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن جب بندے کھڑے ہوں گے نا تو فرمائے گا, بندو بتاؤ تمہیں جو میں نے عمر دی تھی وہ کس کام میں گزاری؟ ہے ہمارے پاس جواب؟ ہے ہمارے پاس جواب؟ نہیں ہوگا.
نہیں ہوگا. کیا جواب دیں گے اب؟ دوسرا سوال، یہ جتنے بھی میرے جوان بیٹھے ہیں نا، میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں. یہ آپ ہیں کہ آپ مجھ سے ملتے نہیں، میں آپ کا ملاقات کا بڑا خواہش مند ہوں. جس دن آپ مجھے ملیں گے نا اس دن میں آپ کو یاد دلاؤں گا. لیکن آپ جمعہ میں خالی حاضر ہوتے نا، پھر بھی درد دل یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی ہماری سب کی جوانی کے بارے میں اسپیشل سوال ہوگا. اللہ پوچھے گا بندے بتا تو نے جوانی کس کام میں گزاری ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. تیسرا سوال ہوگا، غور سے سننا. آج ہم اتنا مال جمع کرنے میں لگ گئے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے مجھے. میں نے ابھی ایک دوست سے بات کی، وہ مچھی وغیرہ کچھ بیچتا ہے. اس نے فوٹو بھیجا مجھے مچھی کا، اور اس نے کہا یہ 22,000 کی ہے. میں نے اسے ایک جملہ لکھا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. اس نے بولا کیا؟ میں نے کہا شاید تو کسی بزرگ کا بے ادب بن گیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا تیرے دل کے اندر ڈال دی ہے. آج اب دیکھ لیں، ہر آدمی اس جست جمعے کے بس کروڑ روپیہ آ جانا چاہیے راتوں رات، اور اتنا بڑا بننا چاہتا ہے کہ آدمی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ آخر اس کا ہوگا کیا. اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ مالدار ہے وہی عزت والا ہے، دنیا دار ہے وہی عزت والا ہے، ثروت والا وہی عزت والا ہے. یہ ہماری اور آپ کی کج فہمی ہے کہ ہم مالدار کو عزت والا سمجھتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے نزدیک یہ دنیا مچھر اور مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر یہی دنیا اللہ کے یہاں کوئی معزز ہوتی تو کافر کو اللہ پانی کا ایک گھونٹ اور قطرہ بھی نہ دیتا. دنیا کچھ نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کے نزدیک جس کے لیے ہم اور آپ مگن ہیں، رات دن مگن ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو نا تو کہا یہ شیر بیچ سکتے ہیں. مجھے ایک دوستہ نے سوال بھیجا ابھی قریب میں، اس نے کہا حضرت شیر خرید سکتے ہیں؟ اب اس کی عمر کتنی ہوگی معلوم ہے آپ کو؟ میں بتاؤں نا، 17 یا 18 سال کا ہے. یعنی اتنا چھوٹا بچہ وہ شیر میں پیسے ڈالنے جا رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ بھائی وہ جائز ابھی ناجائز، وہ مفتیان نظام کا کام ہے. لیکن آج کی پبلک کا مطلب یہ سوچ یہ ہے کہ جلدی سے پیسہ کیسے ریٹرن ہوتا ہے، آتا کیسے ہے. دل کے کانوں سے سن لو. اگر ایک چونی بھی کما رہے ہیں نا، ایک چونی 25 پیسہ بھی کما رہے ہیں نا، دل کے کانوں سے سن لو. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس مال کے بارے میں پوچھا، بتا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ابھی میں آپ کو چندہ مانگو، ابھی مدرسے کا دارالعلوم کا 10 روپیہ دیں گے آپ. ابھی مسجد کی جولی گھومے گی، 10 روپیہ دیں گے آپ. بیلنس کتنے کا کرواتے ہیں ہم؟ بولو نا بھائی. 600 روپیہ. یعنی تھوڑا دماغ تو لگاؤ آپ کہ آپ جا کہاں رہے ہیں اور کس فکر میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں. یہاں میں دینے کے لیے 20 روپیہ نہیں دے رہا کوئی، 10 روپیہ دے رہا. میں دیکھ رہا ہوں نا، میں پورا مطلب جیسے آپ چلے جاتے ہیں نا تو یہیں کھڑا رہتا ہوں، خالی 10 کی نوٹیں بھری ہے. یہ ایسیاں ایسے ہی چلتی ہے، یہ پنکھے ایسے ہی آتے ہیں، یہ مسجد کا نظام ایسے ہی چلتا ہے. اور کہتا ہے ہم تو بڑی قصباتی جماعت ہے. میرے قصباتی بھائیوں، آپ سے زیادہ گھاچی سماج کے لڑکے اس مسجد میں آتے ہیں اور پیسہ دے کے جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کی جماعتیں تو کہیں مسجد رحیمی میں رہ جاتی ہے، کہیں ادرشہ میں رہ جاتی، باقی بچی قادری مسجد بہرشاہ میں چلی جاتی ہے. آپ کی جماعت کے جوان اتنے زیادہ نہیں آتے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ کے لیے اپنے سماج کو، اپنی جماعت کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ کوشش کیجئے. اپنا پیسہ صحیح جگہ پر ڈالیے نا یار. یہ جوان اتنے سارے لوگ ہیں، شاید کسی کا موبائل 1 مہینہ بغیر بیلنس کا رہتا ہو تو رہتا. بھائی بتاؤ، میں اپنی خود بات بتا رہا ہوں، آپ کے ساتھ میں ہوں نا. میرا یہ موبائل جیسے ہی ختم ہوتا ہے 3 دن پہلے ابھی کچھ کمی ہوتی ہے نا تو میں فوراً مولانا کو کہہ دیتا ہوں کہ اس میں بیلنس پروا دو. آپ بھی ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ دل سے بتائیں، بتاتے ہیں. 600 روپیہ ہم ڈال رہے ہیں. اب تھوڑا غور تو کرو کہ یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. اپنا مال ہے نا اچھی جگہ خرچ کرتے سیکھو. دینی کام ہونا اس میں لگاؤ. ورنہ رسول اللہ نے 2 ذاتوں کا نام لے کر ارشاد فرمایا، کہا انبیاء میں سلیمان علیہ السلام سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے. کون؟ پیغمبر کے بارے میں کہا. 1 لاکھ کم و بیش 24,000 یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام ہیں. حضور نے فرمایا سلیمان علیہ السلام آخر میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ کہا وہ سب سے بڑے مالدار تھے. حالانکہ وہ معصوم ہیں، لیکن حضور نے یہ بیان کیا. دوسرا نام لیا، کہا میرے صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف یہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟
کہا وہ میرے صحابہ میں سب سے بڑا مالدار ہے. آپ سے بھی گزارش ہے، آپ کے مال سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ مالدار ہے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں یہ جو چلایا نا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اچھی جگہ مال خرچ کرنا، ورنہ اس کا حساب بڑا بھاری پڑے گا. ہاں اس لیے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آخر میں جنت میں جائیں گے تو جائیں گے نا جنت میں، لوگوں کا یہ نہیں تھا. لیکن میں نے جن دونوں کا نام لیا ہے نا اس میں سے ایک پیغمبر ہے اور دوسرے کا نام صحابی ہے. وہ اتنی بڑی پوسٹ پر فائز تھے کہ عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے مالدار تھے کہ ان کے ورثہ کو کئی لاکھ دراہم اور دنانیر ان کے بچوں کو ورثے میں ملے تھے، لیکن پوری زندگی انہوں نے صرف مسور کی دال کھائی ہے. اور لوگ کہتے تھے نا عبد الرحمن اتنے بڑے مالدار ہو، یہ دال میں گزارا کر لو گے؟ تو فرمایا گزارے کی بات نہیں ہے. کہا میری ان دونوں آنکھوں نے حضور کو سادگی والا کھانا کھاتے دیکھا ہے. آج ہم اور آپ دیکھ لیں، کوشش کرنا یہ رات جو آئے نا اس کو مذاق مستی کے لیے یہاں مت آنا. میں کہتا ہوں نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کو یہی کرنا ہے جو ہم اور آپ ہر سال کرتے ہیں تو ایسا کرنے کی اللہ کو ہماری اور آپ کی ضرورت ہے ہی نہیں. لیکن اللہ کے لیے آنا نا تو اب یہ رات کچھ تبدیلی والی کر کے آنا، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب ڈھونگ کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں دھوکہ کر رہے ہیں. اور یہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور دوسرا اعلان کر کے جاتا ہوں کہ اس رات میں الحمدللہ یہ آپ کی گوری مسجد کی خصوصیت رہی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ ہم سب کو سلامت رکھے کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں بڑی مشکل سے متولی جلسہ کرنے دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسری مسجدوں میں آپ جائیں تو پرمکھی تیار نہیں ہوتا، متولی تیار نہیں ہوتا، نمازی تیار نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اگر 2 گھنٹہ آپ کو خالی ایکسٹرا ٹائم دینا ہو نا مسجد میں تو لوگ ایسے ہاتھ پکڑ کے نکال دیتے گال تاڑو مارو. یہ آپ کی مسجد ہے جس میں آپ ہر جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے مولانا حساس ہے اور یہ کمیٹیاں 2-3 جو ہے نا وہ حساس ہیں. ہر بار ہر پروگرام میں کم و بیش دوسری مسجدوں میں جہاں پروگرام ہو نہیں سکتے سالوں سال، الحمدللہ یہ آپ کی گوری مسجد کے جذبات ہے کہ کئی مسجدوں کے اماموں کو اٹھا کر وہ صرف آپ کو بیان سنانے کے لیے لے آتے ہیں. لیکن آپ کے پاس وقت نہیں. مجھے حیرت ہے، صحیح بتا رہا ہوں، بڑی حیرت ہے کہ آپ کے دل میں جو بھی آپ سوچ رکھتے ہیں اللہ بہتر جانے آپ کیا خیال سے نہیں آتے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں پڑتی. اور میرے خیال سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جمعہ میں بھی آپ مجبوری میں آتے ہوں گے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گھر پہ اگر آپ بیٹھے رہو نا تو بایو تم نے کوسی ماری نکھے کہ جمعہ منو گیا એટલે તમે આવી આવો, નકર મને તેમ લાગે કે આગળ છે ને તમે જુમામાં ન આવો. اگر آپ کو کسی چیز سے تکلیف ہے نا تو آپ ضرور اس کا اظہار خیال کریں. میں بالکل فری مائنڈ آدمی ہوں، میں فوراً جماعت کو کہہ دوں گا، متولی صاحب کو، امام صاحب کو، سب کو کہ بھئی یہ تکلیف ہے نا اس لیے فلاں آدمی نہیں آتا پروگرام میں. تو آپ ایسا نہ کریں. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، تو ہم سب کو آنا چاہیے تاکہ کم از کم ان آنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو. اور یہ جو کمیٹیاں خرچ کر رہی نا، ابھی ہم یہ رمضان کمیٹی غالباً تھی، آپ کے انتظام کے لیے بڑا انتظام کیا تھا انہوں نے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ لنگر قادریہ کے موقع پر انہوں نے بڑی دیگ پکائی. اور میں جب باہر نکلا نا تو وہ بیچارے بڑے مایوس تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا حضرت نیاز تو بنا لی لیکن کوئی آیا نہیں نا، اس لیے اس کو بانٹنی پڑ رہی ہے. اب رات میں 12 بجے کون لے گا یار؟ آپ سے گزارش، میں نہیں کہتا کھانے کے لیے آؤ، یہ قطعاً نہیں کہتا، لیکن کم از کم اگر آپ کو دعوت دی جاتی ہے نا تو آپ آئیے. میرے کو سب سے زیادہ غصہ اسی بات پر ہے کہ اگر میں شکیل بھائی کے یہاں نہ جاؤں نا تو سب کی نگاہیں مجھ پر ہے کہ شکیل بھائی کے یہاں کیوں نہیں آئے، ہے نا؟ سب کی نگاہیں تاڑ گئی نا. میں شکیل بھائی کا بہت بہترین دوست ہوں، وہ بھی میرا بہترین، میں نے ان سے ملاقات کر لی، ان کے دل پر بھی نہیں ہے، میرے بھی دل پر نہیں. لیکن یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سارے لوگ باتیں کریں گے کہ دیکھا شکیل تیرے یہاں نہیں آئے. یعنی یہ لوگوں کا مزاج ہے. اگر میں شکیل بھائی کے یہاں نہیں جاؤں تو آپ کی نگاہیں تڑ جاتی ہے. آپ سالوں سال سے اللہ کے گھر میں نہیں آ رہے ہیں، آپ کے بارے میں قیامت کے دن نگاہیں نہیں اٹھے گی؟ آپ کو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ تو اللہ کے یہاں نہیں گئے تھے؟ تھوڑا مائنڈ سیٹ کر لیں اپنا، تھوڑا طبیعت میں نا رجحان ایسا لائیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ بڑی رات میں الحمدللہ کئی مسجد کے ائمہ اسی مسجد میں انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، بیان کریں گے. کئی نعت خواں ائمہ لوگ وہ بھی انشاءاللہ نعت خوانی کریں گے. آپ سے گزارش ہے آپ ضرور آئیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ اپنی سچی توبہ کا ایک تحفہ لے کر یہاں سے جائیے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں.